کامیابیوں کے باوجود خودکشی کیوں کر لیتے ہیں ایسے لوگ؟ ناظرین، آج اس حوالہ سے آپ کو بتایا جائے گا اگر ایک انسان کامیاب ہو چکا ہے اس کے باوجود اس راستے پر چلنے کی کیا وجہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، ابھی کل کا واقعہ ہے، معروف اداکار تھے، خودکشی کر لی، جن کا نام سشانت سنگھ راجپوت بتایا جا رہا ہے۔ بے شمار ان کی موویز ہیں، سپر ہٹ موویز بھی ہیں، 34 سال عمر ہے ان کی، ہر طرح کی کامیابی ان کو مل چکی تھی، شہرت بھی تھی، نام بھی تھا، کام بھی تھا۔ ناظرین، ابھی بہت ساری چیزیں تھی جن پر انہوں نے کام کرنا تھا، انہوں نے خودکشی کر لی، اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ صاحب جو ہے ڈپریشن کا شکار تھے، اور یہ 6 ماہ سے اسی کو فیس کر رہے تھے، اسی کا شکار تھے اور اسی سے جنگ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، میں پھر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، اور یہ اس اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نا امیدی کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ ہر پہلو پر اللہ پاک نے امید رکھنے کا جو ہے نا ترغیب اور طریقہ بتایا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان سے مرحوم ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں، ان میں یہ خودکشی کا جو ہے رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ بالخصوص جس طرح کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں جو ہے نا یہ خودکشی کا رجحان زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ فلمی سٹار جو ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان کیوں پایا جاتا ہے؟ آپ کو بارہا بار یہی باتیں، کبھی کسی نے خودکشی کر لی، کبھی یہ فلمی سٹار تھا اس نے خودکشی کر لی، کبھی اس نے، تو ان میں زیادہ رجحان کیوں پایا جاتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نوجوانی کی عمر میں ہی سارے کے سارے چیلنج جو ہیں وہ عبور کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے کچھ کرنے کو باقی نہیں رہتا۔ آپ جس کو وہ ٹارگٹ بنا سکیں یا جو کر سکیں یا جس کو اپنا نشانہ اور مقصود بنائیں، تو ناظرین یہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا سوچ سوچ کر جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈپریشن جو ہے یہ ان لوگوں کو نا امیدی کا راستہ دکھاتا ہے، جب نا امیدی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ راستہ آتا ہے خودکشی کا، تو جس پر یہ چلنے کے بعد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سب کچھ تو کر لیا ہے، اب کیا کرنا باقی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ سب کچھ مل جائے بندے کو جو کہ اس سے سنبھالا نہ جائے، جس کے وہ سنبھالنے کا قابل اور قابلیت نہ رکھتا ہو، تو یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں یہ بات بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا ملے انسان کو، تو یہ انسان کی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جس کو وہ سنبھال بھی سکے۔ اور اگر یکبارگی سے سب کچھ مل جائے تو انسان سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلم جو ممالک ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کم پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ خوش رہنا سکھائیں، راضی رہنا سکھائیں، مطمئن رہنا سکھائیں۔ یاد رکھیں، آپ جتنا بھی کامیاب ہو جائیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا جو سشانت سنگھ راجپوت کا نکلا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اگر یہ بہت پسند آئی ہے تو آپ لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ ٹائم پر آپ تک پہنچ سکے۔